بسم اللہ الرحمن الرحیم فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع فإن خفتم الا تعدلوا فواحدہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ارشاد رب العالمین ہوتا ہے کہ تم نکاح میں لاؤ جو عورتیں تمہیں پسند آئیں، دو دو اور تین تین اور چار چار۔ پھر اگر ڈر ہو کہ دو بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک ہی کرو۔ آج نکاح کے بارے میں چند ایک باتیں عرض کرنی ہیں، بڑی توجہ سے سنیے گا، بڑے غور سے سنیے گا۔ ایک بندے کے گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے، وہ بچی کی پرورش کرتا ہے، جب وہ جوان ہو جاتی ہے تو پھر اس کو کسی اور گھر میں بھیج دیتا ہے نکاح کے بعد۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آخر ماں باپ کے جگر کا یہ ٹکڑا ہے، ماں باپ اس کی شادی کیوں کرتے ہیں؟ ایک تو دیکھو نا، میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس کے مطابق شادی کرتے ہیں۔ میں ایک جنرل بات کرتا ہوں کہ ایک ماں باپ کو یہ قدرتی طور پہ بات ہے، بیٹا بھی اولاد میں ہی ہے اور بیٹی بھی اولاد میں ہی ہے، لیکن فطرتی طور پر ماں باپ کو بیٹی سے زیادہ پیار ہوتا ہے، بیٹی سے زیادہ پیار ہوتا ہے۔ اب بیٹی کو وہ پال پوس رہے ہیں، اور بیٹی ظاہر بات ہے، یہ ایک پکی بات ہے، جو پیار اور محبت ماں باپ اپنی بیٹی کو دے سکتے ہیں، کوئی اور دنیا کے تختے پہ وہ پیار نہیں دے سکتا۔ میری بات پھر ذرا توجہ سے سننا، جو پیار اور محبت ماں باپ اپنی اولاد کو دے سکتے ہیں، کوئی اور وہ پیار محبت نہیں دے سکتا۔ اب میرا سوال ہے، جب ماں باپ جانتے ہیں کہ جو پیار میں دے رہا ہوں میری بیٹی کو کسی اور جگہ وہ پیار نہیں ملے گا، پھر شادی کیوں کرتے ہیں؟ تو آج میں اس کا آپ کو جواب عرض کروں، اللہ کرے یہ جواب دلوں میں بیٹھ جائے۔ ایک گندم کا دانہ ہے، ایک گندم کا دانہ ہے، یا یوں سمجھو کہ آپ کے پاس ایک بوری گندم کی ہے۔ اس گندم کی بوری کو جتنا مرضی سنبھال کے رکھو، جتنا مرضی سنبھال کے رکھو، یہ گل و گلزار نہیں بنے گی۔ آپ اس گندم کی بوری کو دوائیاں لگا کے سنبھال کے شیشے کی بوتل میں بند کر کے سنبھال کے رکھو، اس کا پودا نہیں نکلے گا، اس میں اضافہ کہ ہو جائے گا۔ ایک بوری ہے، ایک بوری ہی رہے گی، ایک بوری کی دو بوریاں نہیں بنے گی۔ جتنی مرضی اس کی حفاظت کر لو،
کیوں چودھری صاحب؟ ایک بوری ہی رہی، بلکہ اس میں کمی ممکن ہے، اس کو کیڑا لگ سکتا ہے اور کوئی اس کو، میرا مطلب ہے، خرابی پیدا ہو سکتی ہے، لیکن ایک بوری کی 2 بوریاں نہیں بنے گی۔ اگر آپ چاہتے ہو یہ میرے پاس ایک گندم کی بوری ہے، اس سے 10 بوریاں بن جائیں، 20 بن جائیں، تو پھر آپ کو قربانی دینی پڑے گی، اس گندم کو اٹھا کر زمین کے اندر ڈالنا پڑے گا۔ اپنے ہاتھوں سے اس گندم کو زمین کے اندر بونا پڑے گا، اور پھر جو ذمہ دار ہیں میری بات بڑی آسانی سے سمجھیں گے، گندم کا جب بیج ڈالا جاتا ہے، اس کے بعد پھر اس پہ سہاگا چلایا جاتا ہے، یہ گندم کا دانہ زمین کے اندر چلا جاتا ہے، پھر زمین کے اندر جب جاتا ہے اس کو پانی لگایا جاتا ہے، پھر یہ گندم کا دانہ مٹی کے اندر ملتا ہے، پھر اس میں سے سول نکلتی ہے، گندم کا دانہ چرتا ہے، گندم کا دانہ چرتا ہے، جب یہ چرتا ہے پھر اس کی جناب وہ پودا نکلتا ہے، اور پھر یہ گرمی سردی یہ سب کچھ برداشت کرتا ہے، پھر کہیں جا کر ایک گندم کے دانے سے کئی دانے بنتے ہیں۔ اپنے ہاتھوں سے آپ کو وہ گندم کا دانہ زمین میں ڈالنا پڑتا ہے۔ بالکل اسی طرح سمجھو، جو بندہ یہ چاہتا ہے میری بیٹی جو ہے یہ ماں بنے اور اس سے اولاد جو ہے وہ بڑھے، تو پھر اپنے ہاتھوں سے بیٹی کو کسی کے حوالے کرنا پڑے گا۔ اگر آپ چاہو نا مجھے بیٹی بڑی پیاری ہے، میں نے اس کو نہیں کہیں دینا، تو بھائی ساری عمر بٹھائے رکھو، یہ بیٹی اکیلی ہی رہے گی، اس کی اولاد نہیں ہوگی۔ اور اگر چاہتے ہو میری بیٹی کے قدموں کے نیچے جنت آ جائے، یہ ماں بنے گی تو جنت آئے گی، یہ تکلیفیں برداشت کرے گی، ماں باپ اس کو خود کسی کے حوالے کریں گے اور وہاں جا کر یہ تکلیفیں اٹھائے گی، ساس کی باتیں بہو، اور پھر جناب نند کی باتیں، دیور کی باتیں، رشتہ داروں کی تکلیفیں سہے گی، اور جب تکلیفیں سہے گی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر سے اولاد کی نعمت پیدا کرے گا۔ یہ اولاد جب ہوگی، یہ حضرت صاحب بہت میٹھا میوہ ہے، بڑا میٹھا میوہ، یہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، یہ اس سے پوچھ کے دیکھو جس کے ہاں اولاد نہیں ہے۔ اگر آپ چاہیں میں بیٹی کی شادی نہ کروں، اس کے ہاں اولاد ہو جائے، یہ ماں بن جائے، اس کے قدموں کے نیچے جنت آ جائے، ایسا ممکن ہے؟ اگر آپ چاہتے ہو یہ ماں بنے، اس کے ہاں اولاد ہو، اس کی گود بھر جائے، یہ ماں بنے، اس کے قدموں کے نیچے جنت آ جائے، تو پھر بھائی آپ کو اپنے ہاتھوں سے اس جوان بچی کو، جس طرح آپ کے پاس گندم کی بوری ہے، یہ بڑی سنبھال کے رکھی ہے، اپنے ہاتھوں سے اس کو مٹی میں ڈالنا پڑے گا، اسی طرح اپنی اولاد کو بھی، اپنی بیٹی کو آپ کو کسی کے حوالے کرنا پڑے گا، جبھی یہ ماں بنے گی۔ اور پھر یہی اولاد بڑھاپے میں ماں باپ کے کام آتی ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت۔ یہ نعمت حاصل کرنے کے لیے ماں باپ کو
یہ قربانی دینی پڑتی ہے، یہ قربانی دیں گے تو سلسلہ آگے چلے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام ہی ایسا بنا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ رب تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کروا دے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ، اونچی بولو، عربی کے اندر دستور ہے کہ مرد کے نام کے ساتھ اس کے باپ کا نام بولا جاتا ہے۔ محمد ابن عبداللہ، ایسے ہی ہے نا جی، عبداللہ ابن مسعود، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ مرد کے ساتھ اس کے باپ کا نام بولا جاتا ہے۔ حضرت حسان ابن ثابت، مرد کے نام کے ساتھ اس کے باپ کا نام بولا جاتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام کے ساتھ اس کے باپ کا نام بولا جاتا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام واحد ہے، ان کے نام کے ساتھ باپ کا نام نہیں، عیسیٰ ابن مریم، ان کی ماں کا نام بولا جاتا ہے، اس لیے کہ ان کا کوئی باپ ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر باپ کے ہی پیدا فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ ماں بھی نہ ہو، حضرت حوا رضی اللہ عنہ کی ولادت کروا دے یار۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کوئی ماں ہے؟ بغیر ماں کے ہی حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرما دیا۔ اور رب تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے، نہ ماں ہے نہ باپ ہے، آدم علیہ السلام کی تخلیق فرما دے۔ آدم علیہ السلام کا نہ ماں ہے نہ باپ ہے، انسانیت کی ابتدا ہی حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے، ان کا نہ ماں نہ باپ۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اس نے ایک نظام بنا دیا ہے، نسل انسانی کی بقا کے لیے، نسل انسانی کو آگے بڑھانے کے لیے مرد اور عورت کا ملاپ رکھا ہے۔ یہ مرد عورت کا ملاپ ہوگا تو یہ نسل انسانی آگے چلے گی۔ اب ایک اور بڑی ایمان افروز بات سناؤں، اگر یہی ملاپ، کیا میں نے کہا، یہی ملاپ نکاح کے بغیر ہو، قدم قدم پر گناہ لکھا جا رہا ہے، قدم قدم پر گناہ لکھا جا رہا ہے۔ اور یہ اگر یہی ملاپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نکاح کے بعد ہو تو قدم قدم پر اجر و ثواب لکھا جا رہا ہے۔ فرمایا تم بیٹی کو روانہ تو کر رہے ہو، اس کے فائدے کتنے ہوں گے؟ فائدے سنو۔ سب سے پہلا فائدہ فرمایا کہ نکاح کے اندر مرد اور عورت کے لیے روپے میں 12 آنے سے بھی زیادہ ایمان کی حفاظت نکاح کے اندر رکھی گئی۔ نکاح ہو جائے گا، شادی ہو جائے گی، ان کا ایمان بچ جائے گا۔ اور ایمان ہی بندے کے پاس، ایک مسلمان کے پاس سب سے بڑی دولت ایمان ہی ہے، اور ایمان کی حفاظت ہی نکاح کے اندر ہے۔ اور نکاح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔
آج میں آپ کو ایک بڑی ایمان افروز بات سناؤں. ہمارے ہاں یہ حدیث مبارکہ عموماً سنائی جاتی ہے کہ النکاح من سنتی، نکاح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کیا ہے نکاح؟ کیا ہے؟ ایک مرتبہ پھر بولو، نکاح کیا ہے؟ لیکن ایک بات یاد رکھو، نکاح ہر ایک کے لیے سنت نہیں ہے. نکاح ہر ایک کے لیے سنت نہیں ہے. کسی کے لیے نکاح کرنا فرض ہے، کسی کے لیے واجب ہے، کسی کے لیے سنت ہے، اور کسی کے لیے مستحب ہے، اور کسی کے لیے نکاح کرنا حرام ہے. ہو سکتا ہے آپ حضرات میری یہ بات سن کر پریشان ہو گئے ہوں کہ ہم تو آج تک یہی سنتے آئے نکاح سنت ہے، آپ نے یہ کیا کہہ دیا نکاح فرض بھی ہے اور نکاح کرنا حرام بھی ہے. تو آؤ میں اس کی تفصیل آپ کو بتلاؤں. جس بندے کے دل میں 100% یقین ہے، 100% یقین ہے کہ اگر میں نے نکاح نہ کیا تو میں صبر نہیں کر سکوں گا اور میں بدکاری میں ملوث ہو جاؤں گا، گناہ کے اندر ملوث ہو جاؤں گا، میں صبر نہیں کر سکتا، ایسے بندے کے لیے نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے کہ وہ نکاح کرے، اپنے آپ کو بدکاری سے بچائے، زنا سے بچائے، اپنے ایمان کی حفاظت کرے. جس بندے کو 100% یقین ہے اگر میں نے نکاح نہ کیا، میرے پاس بیوی کا خرچہ وغیرہ برداشت کرنے کی بھی طاقت ہے، میں اس کے حقوق بھی پورے کر سکتا ہوں، ایسے بندے کے لیے نکاح کرنا فرض ہے. نہیں کرے گا گناہوں کے اندر ملوث ہوگا، اس کا ایمان برباد ہو سکتا ہے. گناہ کرے گا تو آخرت میں سزا کا مستحق بنے گا. لہٰذا ایسے بندے کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے، اس کے لیے نکاح کرنا فرض کا درجہ رکھتا ہے. اور جس بندے کو یوں سمجھو کہ 75% یقین ہے کہ بھئی میں نے اگر نکاح نہ کیا تو میں گناہوں کے اندر ملوث ہو سکتا ہوں، اور کچھ تھوڑا یہ بھی شک ہے کہ میں نہیں بھی ہو سکتا، ایسے بندے کے لیے نکاح کرنا واجب ہو جاتا ہے. اور جس بندے کے پاس 50% چانس ہے، گناہ میں ملوث ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا، ایسے بندے کے لیے نکاح کرنا سنت ہو جائے گا. اور جس بندے نے اپنے نفس پر اتنا کنٹرول کر لیا ہے کہ اس کا برائی کی طرف توجہ جانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، جیسے حضرت مائی رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ ہستی ہیں کہ ساری رات عبادت میں مشغول رہتی، اور دن کو پتہ یہ نہیں چلتا تھا مرد کون ہے عورت کون ہے. اپنے نفس کے اوپر اتنا کنٹرول ہے کہ ان کا اس طرف توجہ جانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بڑے بڑے اولیاء اکرام آپ دیکھیں گے انہوں نے شادیاں نہیں کی، لیکن کیوں نے کی؟ ان کو اپنے نفس پر اتنا کنٹرول تھا کہ ان کا اس طرف جانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا. ایسے بندے کے لیے نکاح کرنا مستحب ہو جائے گا. کر لے گا تو فائدہ ہے، نہیں کرے گا تو گناہ گار نہیں ہے. اور اگلی بات سنو، جس بندے کے اندر طاقت نہیں عورت کی خواہش کو پورا کرنے کا، نہ مرد ہے، ایسے بندے کے لیے نکاح کرنا حرام ہے.
ایسے بندے کے لیے نکاح کرنا حرام ہے۔ ہم تو عموماً یہی سمجھتے ہیں نکاح کرنا سنت ہے، لیکن اس کی کیٹیگریاں ہیں، اس کے درجے ہیں۔ تو نکاح، میں آج ایک آپ کو اور کڑوی بات کہوں، پتہ نہیں آپ کو میری بات پسند لگے یا نہ لگے، لیکن یہ میرے دل کی آواز ہے، میں چاہتا ہوں میری آواز یہ دنیا تک پہنچے۔ نکاح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور حکم کیا ہے؟ بچی ہے یا بچہ ہے؟ کیا میں نے کہا؟ بالغ ہو جائے تو اب اس کی شادی جلدی کر دو۔ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا، بچہ جوان ہو جائے ہم کہتے ہیں یار شادی نہیں کر دے، یار ذرا پیراں تے کھلو جاوے، اور بھائی بچی ہے تیری شادی کیوں نہیں کرتے؟ وہ حالے پڑھ لکھ لوے پھر شادی کریں گے۔ ہم ڈیلے کرتے ہیں۔ شریعت میں اس کی پابندی نہیں لگائی گئی۔ یہ میری بات ذرا کان کھول کر سنو، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ تم شادی کرو، نکاح کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا۔ یار جس کو تم بیاہ کے لا رہے ہو، رب تعالیٰ اس کی قسمت کا پتہ نہیں کتنا دے گا۔ رازق تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، رزق کا اس نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ تو یہی سوچ رہا ہے بچہ پاؤں پہ کھڑا ہوگا پھر شادی کریں گے؟ تو یہی سوچ رہا ہے بچی پڑھ لکھ کر بڑی افسر بن جائے گی پھر شادی کریں گے؟ یہ ہماری ڈیلے نقصان کا باعث بن رہی ہے، معاشرے کے اندر بدکاری بڑھ رہی ہے، بے حیائی بڑھ رہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نکاح کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا۔ ہم اس طرف جاتے نہیں ہیں، اور خاص طور پر بچیوں کے معاملے میں ہو کیا رہا؟ حضرت صاحب ایک جوانی کی عمر ہوتی ہے، جوانی کی عمر ہوتی ہے، جب بچی جوان ہوتی ہے اس میں خوبصورتی بھی ہوتی ہے، کشش بھی ہوتی ہے، اور جب اس کی عمر ڈھل جائے پھر نہ وہ حسن و جمال رہتا ہے نہ وہ کشش رہتی ہے۔ ہمارے ہاں سلسلہ چل کیا رہا ہے، جب بچی جوان ہوتی ہے اس کے رشتے آتے ہیں، اس میں حسن و جمال بھی ہے، کشش بھی ہے، رشتے آتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں آدھے سالے ساڑھی لڑکی پڑھ دی پئی ہے، حالے ساڑھی لڑکی پڑھ دی پئی ہے، اسی کی میں شادی کر دی ہے، ہم اس کی شادی نہیں کرتے۔ اچھا اب وہ پڑھ لکھ کر جب فارغ ہوتی ہے تو اس کی جوانی والی ایج ختم ہو گئی ہے، اب اس میں وہ کشش نہیں رہی، ایک کشش بھی نہیں رہی، اور دوسرا نقصان کیا ہوا ہے، اب اس کا لیول بھی بڑھ گیا ہے۔ ظاہر بات ہے جس نے ایم اے کیا ہوا ہے وہ میٹرک والے سے شادی نہیں کرے گی۔ یقین جانو یہ ایک بہت کڑوی بات میں کہنے لگا ہوں۔ میرے ایک کلاس فیلو تھے، میرے ساتھ وہ کتابیں پڑھا کرتے تھے، یہ آپ کے یہاں انجینئرنگ یونیورسٹی ہے نا یو ٹی میں، وہاں پر وہ ملازم تھے۔ یقین جانو باتیں کرتے ہوئے میرے سامنے رونے لگ پڑتے تھے۔ وہ رہتے تھے غازی آباد۔ مجھے کہنے لگے حافظ صاحب میں نے نا بڑی کوشش کر کے بچیوں کو پڑھایا، ان کو ایم اے میں کروا دیا۔ کہنے لگا کہ اب بچیاں منہ سے بولتی ہیں
ہماری شادی کرو، اور شادی بھی ایسے بندے سے کرو جو پڑھا لکھا ہو۔ کہنے لگا اب پڑھا لکھا رشتہ آتا ہے، بچیوں کو دیکھ کر چھوڑ جاتا ہے کہ اس میں تو وہ کشش ہی نہیں رہی، ڈھل گئی ہے۔ اور دوسرا وہ دیکھتا ہے کہ جناب اگر کوئی پڑھا لکھا آ بھی جاتا ہے، شادی پر آمادہ بھی ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ غازی آباد کی چھوٹی چھوٹی گلیوں میں رہنے والے، ہماری گاڑی اندر نہیں آتی، ہم یہاں کیسے شادی کریں۔ جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں ان کا لیول اور اونچا ہوتا ہے، پڑھے لکھے لڑکوں کا لیول اور اونچا ہوتا ہے۔ جو ایک ایم اے پاس ہے وہ چاہتا ہے کوئی ڈاکٹر لڑکی مجھے ملے، ان کا گھر بار بھی صحیح ہو، ایسا ہو گاڑی اس کے اندر جا سکے۔ اب ہم بچیوں کو پڑھا دیتے ہیں، ایک تو ان کی عمر ڈھل جاتی ہے اور دوسرا ان کا لیول بھی بڑھ جاتا ہے۔ ماں باپ کے لیے بڑی پریشانی بنتی ہے۔ میں اس سلسلے میں تھوڑا سا میرا تعلق رہتا ہے، میں نے دیکھا ہے بچیاں بڑی بڑی جوان بیٹھی ہیں، رشتے نہیں مل رہے۔ یہ سب ہماری کارستانی ہے، ہماری وجہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر بات فرمائی ہے، فرمایا بچی ہو بچہ ہو جوان ہو جائے اس کی شادی کر دو، یہ مت سوچو یہ پاؤں پر کھڑا ہوگا تو شادی کریں گے۔ اور بھائی تم شادی کرو پھر دیکھنا رب تعالیٰ تمہیں رزق کہاں سے پہنچائے گا۔ قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو میرے اوپر توکل کرتا ہے میں اس کو رزق وہاں سے پہنچاتا ہوں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرنا چاہیے۔ یقین جانو میرے پاس بڑے بڑے تلخ تجربے سامنے آتے ہیں، نکاح پڑھانے جاؤ بعد میں پتہ چل رہا ہے بچی کا تو پہلے کہیں نکاح ہوا ہے۔ یہ ماں باپ کی غفلت کی وجہ ہے۔ اور کچھ تو ایسے ظالم ہیں، ایسے ظالم ہیں اپنی بچیوں کی شادی صرف اس وجہ سے نہیں کرتے کہ اگر ہم نے شادی کر دی اس کی جائیداد کسی کے پاس چلی جائے گی۔ بچی کے نام زمینیں ہیں ماں باپ کی طرف سے، اگر ہم نے شادی کر دی تو یہ ساری جائیداد ادھر چلی جائے گی، بچیوں کو بٹھا چھوڑتے۔ یہ سب کیا ہے؟ اور بھائی تم ظلم و ستم کر لو، پورے لاہور پر بھی قبضہ کر لو، مر گئے تو ساتھ کو جائے گا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ خدا کا خوف دل میں پیدا کرو، کروڑوں اربوں روپیہ پیدا کر لو، پورے لاہور پر قبضہ کر لو، مر گئے تو ساتھ کچھ نہیں جائے گا۔ سکندر اعظم نے پوری دنیا فتح کر لی، جب موت کا وقت آنے لگا تو وصیت یہ کرتا ہے میرے ہاتھوں کو کفن سے باہر رکھنا۔ لوگ کہنے لگے جی ہاتھ تو کفن کے اندر رکھے، آپ کے باہر کیوں رکھے؟ اس نے کہا شاید میری میت کو دیکھ کر کسی کوئی پر بتا جائے کہ میں نے پوری دنیا فتح کی لیکن خالی ہاتھ ہی جا رہا۔ ارے خالی ہاتھ ہی آئے ہیں تو خالی ہاتھ ہی جانا۔ اے مال و دولت اکٹھی کرنے والے، کفن کے اندر جیب ہوتی ہے؟ کفن میں کوئی جیب نہیں ہے، یہ سب تیرا مال یہی رہتا ہے۔ اگر ناجائز طریقے سے کمایا ہے تو یہ گناہ جاریہ ہوگا۔ اس لیے خدا رہا ایسے کام نہ کرو۔ بچی ہے، بچہ ہے، جوان ہو گیا، اس کی شادی فوری طور پر کرو، شادی میں تاخیر نہ کرو۔ شادی میں تاخیر جو ہے یہ معاشرے کے اندر بہت سارے گناہوں کا سبب بن رہی ہے۔ اور دوسرا ایک اور بڑا نقصان ہو رہا ہے، وہ یہ ہم نے نکاح کو بڑا مشکل کر دیا ہے، بڑا مہنگا کر دیا ہے۔
گناہ مہنگا ہو رہا ہے اور زنا سستا ہو رہا ہے۔ ایک بچے سے ہم کہتے ہیں بھائی تم شادی کر لو، کہتے ہیں اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے جی، انہیں لاکھ روپے کا کھانا، انہیں لاکھ روپے کا جہیز، انہیں لاکھ کا سونا۔ یہ ہماری اپنی ہاتھوں کی کمائی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، بندے کو جو بھی مصیبت آتا ہے اس کے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ یہ ہماری کرتوتیں ہیں جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں، یہ ہمارے کیے کا ہمیں اجر مل رہا ہے۔ جہاں تک ممکن ہو سکے نکاح کو سستا کرو، آسان کرو، تاکہ ہر بندے کے لیے نکاح کرنا آسان ہو جائے۔ تو بہرحال آج کا درس اتنے کے اوپر ہی میں ختم کرتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح یہ ایمان کی حفاظت کا باعث بنتا ہے، اور نکاح کرو جب تمہاری بچیاں بچے جوان ہو جائیں تو ان کے نکاح میں تاخیر نہ کرو۔ یہ نہ سوچو میرا بیٹا پاؤں پر کھڑا ہوگا تو پھر میں شادی کروں گا، بھائی وہ پاؤں پہ ہی تو کھڑا ہے۔ یہ نہ سوچو پاؤں پہ کھڑا ہوگا تو پھر شادی کریں گے۔ شادی کر دو، پھر دیکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کہاں سے کھولے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا۔